میلاد انقلاب کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ تسی ڈردے نا ہی نہیں لے رہے، پہلے بھی ایک انقلاب آیا ہے نا، تبدیلی آئی، یہ وہ والی تبدیلی نہیں ہے جو آپ کو رونے میں ڈال دے۔ میلاد تبدیلی اور انقلاب کا نام ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ دیکھیں ذرا صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ابو بکر سے صدیق اکبر بن گئے، عمر سے فاروق اعظم بن گئے، عثمان سے عثمان غنی، علی سے حیدر کرار بن گئے۔ یہ تبدیلی آئی، یہ انقلاب آیا ہے۔ میرے محبوب میلاد کے اندر انقلاب لے کر آئے ہیں۔ ہم میلاد مناتے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں، منانا چاہیے، ہر سال منائیں، خوشی کا اظہار کریں، اور محبت کا اظہار کریں۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھے، یہاں جو میلاد منانے والے ہیں نا، بالخصوص ان سے خطاب ہے یار۔ میلاد انقلاب کا نام ہے، ہر سال آپ کے اندر کوئی نہ کوئی انقلاب ضرور آنا چاہیے۔ اب بے نمازی ہیں تو میلاد آیا ہے تو اب آپ کے اندر یہ انقلاب آنا چاہیے، اب نمازی بن جائیں۔ اب میلاد آیا ہے تو آپ اگر تلاوت قرآن کی عادی نہیں ہے تو انقلاب یہ آ جائے کہ آپ تلاوت قرآن کرنے والے بن جائیں۔ آپ کے اندر کوئی گناہوں والا مرض ہے تو میلاد کا موسم ہے تو آپ اپنے آپ سے نیت کریں، یار اب میلاد کا موسم آ گیا، اس موسم میں میں نیت کرتا ہوں کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ انقلاب ہے نا میلاد کا نام۔ صرف جھنڈیاں لگانا، لائٹنگ کرنا، نعرے لگا لینا، لنگر کھا لینا ٹھیک ہے، لیکن میلاد کا اصل مقصد انقلاب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ غفار کے ہیں، اور چودھری عادت طبیعت میں چدراہٹ، جب اللہ مال دیتا ہے تو پھر نزاکت آ ہی جاتی ہے، نخرے آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھے نہیں ذرا مالداروں کے نخرے، چونکہ حضرت ابو ذر غفاری بڑے رئیس آدمی، بڑے چودھری آدمی تھے۔ آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو جاری تھی، کوئی بات چلی آگے بڑھی کچھ، تو حضرت ابو ذر غفاری کو بڑا غصہ آ گیا، بے اختیار بول اٹھے، کہنے لگے او کالی ماں کے بچے۔ جب یہ کہا نا، حضرت بلال وہاں سے اٹھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مجھے اس بات پر تانا دیا جا رہا ہے تو حقیقت ویسے کہ حبشہ کے رہنے والے لوگوں کا رنگ جو ہے وہ سیاہی مائل ہوتا تھا، گندمی رنگ، اس کے اندر زیادہ جو ہے سیاہی تھی۔ کہتے ہے حقیقت، لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں اٹھ کر مسجد نبوی کے ایک صف میں بیٹھ گیا اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا، بلال ہر بات کوئی سرکار کو بتانے والی نہیں ہوتی، یہ کوئی بتانا ضروری تھوڑی ہے کہ سرکار کو بتائی جائے۔ لیکن قربان جاؤں، جب آمینہ کے لال آئے نا، حضرت بلال کہتے ہیں سرکار میری صف سے گزرنے لگے تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے، کیونکہ سرکار ہیں ہی بڑے غمگسار، بڑی محبت دینے والے تھے۔ سرکار نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہا بلال خیر ہے؟ میں نے اٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا مجھ سے چھپاتے ہو یار؟ سینے سے لگایا گا، اور حضرت بلال کہتے ہیں میں بے اختیار مزید پھوٹ کر رونے لگ گیا، اور میں نے سارا واقعہ کیا سنایا کہ آج یہ معاملہ ہوا ہے۔ تسلی دینے کے بڑے انداز ہوتے ہیں اور بڑے لوگ تسلی دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤں مدینے والے کے انداز پر کتنا پیارا انداز ہے، دیکھیں ذرا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یار بلال کوئی بات نہیں، سن میری بات، اگر تجھے اب کوئی تانا دے نا کہ تیری ماں کالی ہے تو کہنا محمد کی بھی دو مائیں ہیں، ایک ماں وہ کہ جس نے مجھے جنا ہے یعنی آمینہ، اور دوسری وہ ماں جنہوں نے میری پرورش کی ہے حضرت ام ایمن
فرمایا میری 2 ماں ہیں، ایک جنہوں نے جنا ان کا رنگ سفید تھا لیکن ام ایمن کا کالا رنگ تھا، اب کوئی تانا دے تو کہنا محمد کی ماں کا بھی رنگ کالا تھا۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے یار، کیا حسن ہے میرے محبوب کے لفظوں میں، کس انداز سے تسلی دی ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میرا سینہ بالکل ایسے صاف ہو گیا، میں بالکل پرسکون ہو گیا۔ لیکن ادھر حضرت ابو ذر غفاری بھی سرکار کی یونیورسٹی میں ہی پڑھنے والے تھے، طالب علم تھے، جاتے جاتے کہنے لگے یار ابو ذر آج تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے بلال کو تانا دیا ہے، میں اور بلال بحیثیت مسلمان اکٹھے ہیں، کوئی شان و شوکت زیادہ نہیں ہے، اسلام کے مسلمان ہونے کے اعتبار سے خود کو کہنے لگے اچھا کام نہیں کیا آج تو نے۔ راستے سے ہی واپس پلٹ آئے، آ کر حضرت بلال کے سامنے رونے لگ گئے۔ قبیلہ غفار کے سردار ہیں، چودھری آدمی، اور حضرت بلال تو بظاہر پہلے غلام تھے، رونے لگ گئے اور معافی مانگنے لگ گئے، اور معافی مانگتے مانگتے اس قدر عاجزی کی کہ اپنے رخسار کو زمین پر رکھ کر کہنے لگے اے بلال اگر تو چاہے تو اپنا پاؤں میرے منہ کے اوپر رکھ لے لیکن مجھے معاف کر دے۔ یہ انقلاب ہے میلاد والے نبی کا۔ ہم کس میلاد والے نبی کا میلاد مناتے ہیں؟ میں نے بتایا میلاد انقلاب کا نام ہے، ہمارے اندر تو انقلاب ہے ہی نہیں، ہر سال میں اس سے پہلے سے زیادہ بدترین ہو جاتا ہوں، میرے اندر پہلے سے زیادہ گناہ آ جاتے ہیں، پہلے سے پچھلے سال کی بنسبت میں مزید جو ہے وہ مصیبتوں میں الجھتا جا رہا ہوں، گناہوں کی دلدل میں اترتا جا رہا ہوں۔ میلاد منائیں، انقلاب بھی لے کر آئیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں چونکہ غلام تھا، اور غلاموں کی مکہ کے اندر یا پوری دنیا کے اندر اس وقت کوئی قدر نہیں تھی، آپ فرماتے ہیں اتنی بھی قدر نہیں تھی کہ غلام اپنی مرضی سے سواری یعنی اونٹ کھول کر ایک جگہ سے دوسری جگہ باندھ دے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا کہ دھوپ میں اونٹ ہوتا، اس کو کھول کر چھاؤں میں باندھا جاتا تو مالک آ کر مارتا، کہتا تو اتنا سیانا ہو گیا ان اپنی مرضی کرے گا، نہ دھوپ سے چھاؤں میں نہ چھاؤں سے دھوپ میں سواری بھی نہیں باندھ سکتے تھے، غلام کی کوئی وقت نہیں تھی، کیونکہ زر خرید بندہ تھا نا، خرید لیا ہے۔ ملازم اور ہوتا ہے، غلام اور ہوتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسی بے کسی کی زندگی جی رہے تھے ہم، پھر زندگی کے اندر انقلاب کیسا آیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بڑا شدید بخار تھا اور سردی کا موسم اور شدید سردی بھی محسوس ہو رہی تھی، اور میرے مالک نے مجھے دن رات کے کام دیے ہوئے تھے، دن کے وقت یہ کرنا ہے، رات کے وقت تو نے یہ کرنا ہے۔ میں شام کو چکی چلاتا اور آٹا پیستا تھا، ساری رات چکی چلانی۔ کہتے ہیں مجھے شدید سردی لگ رہی تھی، میں نے کہا یار تھوڑی دیر بلال آرام کر لے، جسم کے اندر تھوڑی گرماہٹ آئے گی تو اٹھ کر پھر چکی چلا لینا۔ میں سویا، بستر اوڑھ کر سویا تو میرا مالک آ گیا، آ کر زور سے بستر کھینچا، کہنے لگا او ہڈ حرام تو سویا ہوا ہے، اٹھ، آٹا کس نے پیسنا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک مجھے بخار ہے۔ کہتا ہے ڈرامے کرتا ہے؟ میں نے کہا سردی لگتی ہے۔ اس نے کہا قمیض اتار دے اور چکی جو ہے کمرے سے اٹھا کر صحن میں رکھ لے، باہر کھلے میدان کے اندر۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے رکھی اور چکی چلاتا جاتا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور خود سے کلام کرتے ہوئے خود کو مخاطب کر کے کہنے لگا بلال غریبوں کی بھی کوئی زندگی ہے، کون پوچھتا ہے غریبوں کو؟ خود سے اکرام، کیونکہ حضرت بلال کی بہنیں بھی تھی، کہنے لگے ہم سارا ہی خاندان غریبی کی زندگی جی رہے ہیں، کوئی ہمارا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے، سنا ہے کہ کوئی نبی آنے والے ہیں، اے مولا کب آئے گا تیرا وہ رحمت للعالمین، کب آئے گا؟ کیونکہ باہر نہیں نکلتے تھے آپ، سارا دن تو کام کاج میں ہوتے تھے۔ کہتے ہیں انہی خیالوں میں گم تھا کہ ایک شخصیت آئی، اور وہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں، وہ آمینہ کے لال تھے۔ حضرت بلال جانتے ہی نہیں تھے، آئے آ کر کہنے لگے کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کوئی جواب نہ دیا، کہا بڑے سارے لوگ آتے ہیں کہانی سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی جواب نہ دیا۔
حضرت بلال کہتے ہیں لیکن قربان جاؤں انداز ہی اتنا پیارا اتنا سونا تھا کہ میں بتانے پر مجبور ہو گیا. میں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلنے لگے تو بلال کہنے لگے آپ نے بھی وہی کام کیا نا جو دوسرے لوگ کرتے ہیں کہ سٹوری سن لیتے ہیں, کہانی سن لیتے ہیں اور سن کر چلے جاتے ہیں. لیکن تھوڑی دیر ہوئی, قربان جاؤں آمینہ کے لال کے ہاتھوں میں دودھ کا گرم گرم پیالہ تھا. فرمایا یہ دودھ کا پیالہ پیو, تمہیں بخار ہے تاکہ تمہارے جسم میں گرماہٹ پیدا ہو. حضرت بلال کہتے ہیں میری آنکھوں میں پہلے تو آنسو تھے غریبی کی وجہ سے اور بے سہارا ہونے کی وجہ سے, لیکن اب میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ یا اللہ تو نے کیسا بندہ بھیجا ہے جو غریبوں سے بھی پیار کرنے والا ہے. اب میری آنکھوں میں آنسو محبت کی وجہ سے تھے. کہتے دودھ پیا, جسم کے اندر تھوڑی گرماہٹ آئی تو سرکار نے مجھ سے فرمایا تھوڑی دیر آرام نہیں کر لیتے ہیں, سو نہیں جاتے؟ میں نے کہا نو, سونا نہیں, میں نے سو گیا تو یہ آٹا کس نے پیسنا ہے, میرا مالک مجھے بڑی سخت سزا دے گا. آمینہ کے لال نے فرمایا بلال آج تو سو جا, آج ساری رات چکی میں تیری چلاؤں گا. ہے کوئی ایسا انقلاب یار, ہے کوئی ایسا لیڈر, ہے کوئی ایسا ہادی, ہے کوئی ایسا رہنما, ہے کوئی ایسا پیار کرنے والا؟ تم اپنے لیڈروں کے نعرے مارتے ہو اور پھر بعد میں کہتے ہو وہ غلط ہیں. یار بڑا افسوس ہوا, لیکن قربان جاؤں آمینہ کے لال پر جس نے پہلے دن بھی نعرہ لگایا ہے اور آخری دن بھی نعرہ لگایا ہے, ہمیشہ یہی نعرہ لگایا کہ آمینہ کا لال سچا ہے, سچا. کہتے ہیں بڑی شان والے, بڑی شان والے. حضرت بلال کہتے ہیں مجھے سکون ہوا, میں سو گیا, سرکار نے ساری رات چکی چلائی. یار اللہ اکبر, قربان جاؤں آمینہ کے لال پر. دوسرا دن آیا تو پھر اسی طرح کا عمل فرمایا. تیسرا دن کہتے ہیں حضرت بلال میری طبیعت میں بہتری آ چکی تھی تو میں باہر نکلا تو میں کہا جا کر پوچھوں تو صحیح یہ کون ہے. میں ایک بندے سے ملا, اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا یہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور بتانے والا کوئی شخص اچھا نہیں تھا, کہنے لگا یہ جھوٹے ہیں, ان کے قریب نہ جانا. حضرت بلال کہتے ہیں میں نے خود سے خطاب کرتے ہوئے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا بلال اگر جھوٹے ہیں, یہ کہہ رہا ہے جھوٹے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جھوٹے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کائنات کے اندر سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہیں تو وہ آمینہ کے لال ہی سچ بولنے والے. کہا ان کے قریب نہ جانا. کہا ان کے قریب ہی تو جاؤں گا. اب وہاں سے سیدھے سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے اور جا کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ سرکار نے بتایا تعلیمات یہ ہیں. عرض کیا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا چاہتا ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. یہ انقلاب ہے, میلاد انقلاب کا نام ہے. میلاد کے اندر جھنڈیاں لگانی ہیں, کہیں کوئی میری تقریر سے غلط تاثر نہ لے لے بھائی, جھنڈیاں لگانی ہیں. بلکہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد پتہ کیا فرمایا؟ سنیں ذرا یار, محبت کے ساتھ سنیں گے کو آپ کو مزہ آ جائے گا کہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں جب 12 ربیع الاول آئے نئے کپڑے سلائیں, نئے امامہ لیں, نئی جوتی لیں, جو آپ کے استعمال میں چیزیں ہیں نا جیسے عید پر کرتے ہیں. فرمایا یہ تو عیدوں کی عید ہے, ہر چیز نئی کر لیں. اور میں نے پوچھا بابا جی یہ کرنا کیوں ہے ساری چیزیں نئی, کپڑے بھی نئے, امامہ بھی نیا, جوتی بھی نئی, ہر چیز نئی؟ فرمایا بیٹا اس نیت سے کرنا ہے اور عرض کرنا ہے سونے محبوب میں نے اپنے ظاہر کو بدل لیا ہے, اب آپ میرے باطن کو تبدیل فرما دیں. اس نیت کے ساتھ عید کو عید کر کے منانا ہے, جذباتی ہو کر منانا ہے, کیونکہ ہمارا جو رشتہ ہے محبوب کے ساتھ وہ محبت اور جذبات کا رشتہ ہے. اس کے اندر کمزوری نہیں لے کر آنی یار, اس کے اندر مضبوطی لے کر آنی ہے. جتنا زیادہ یہ رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا ہم اتنے زیادہ رب کے قریب ہوتے جائیں گے. اور اس انداز سے میلاد منانا ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنی, نہ ڈول ڈمکا ہو, نہ سیٹیاں, نہ بے ہنگم انداز ہو, بلکہ مہذب انداز آمینہ کے لال کا ذکر کیا جائے. پھر دیکھیں اللہ کی آپ پر کیسے رحمتیں اترتی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.